فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم۔ محترم حاضرین، سب سے پہلے ہر قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی و بڑائی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے جس نے ہم سب کو اس روئے زمین کے اندر پیدا فرمایا اور ہماری زندگی کے ضروریات کا مکمل انتظام فرمایا اور ہماری رشد و ہدایت کی خاطر بے شمار انبیاء علیہم السلام کو اس کائنات کے اندر مبعوث فرمائے۔ ان تمام انبیاء علیہم السلام پر درود و سلام کے پھول نچھاور ہوں، بالخصوص ہمارے آخری نبی سرتاج رسول سید الکونین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حاضرین کرام، حمد و صلوات کے بعد آج کی گفتگو کا عنوان ہے سیرت ابراہیم کے درخشاں پہلو۔ محترم حاضرین، اس کائنات کے اندر جتنے بھی انسان بستے ہیں ان تمام انسانوں میں سب سے اونچا، سب سے اعلیٰ اور بلند مقام اور مرتبہ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو دیا ہے، پوری دنیا والوں میں اگر کسی کا سب سے اونچا مقام اور مرتبہ ہے تو وہ انبیاء علیہم السلام ہیں۔ پیغمبر اللہ رب العالمین کے چنندہ بندے ہوا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خصوصی انتخاب کے بعد ان کو اس کائنات کے اندر ہماری رہنمائی کے لیے مبعوث فرماتے ہیں۔ وہ اس کائنات کے سب سے برگزیدہ اور سب سے محبوب بندے ہوا کرتے ہیں، اور سب سے اعلیٰ اور عرفہ بندوں میں 5 پیغمبر ایسے گزرے ہیں جن کو اولو العزم پیغمبر کہا جاتا ہے۔ تمام انبیاء علیہم السلام میں ان 5 پیغمبروں کا مقام تمام انبیاء علیہم السلام سے زیادہ بلند اور بالا ہے۔ ان 5 انبیاء علیہم السلام میں 2 پیغمبر ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے خلیل بنایا ہے، خلت کے مقام پر، خلت کے مرتبے پر فائز کیا ہے۔ خلیل ایسی دوستی کو کہا جاتا ہے کہ انسان اگر ایک سے دوستی کر لے ویسی دوستی دوسرے کے لیے باقی نہ رہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا ان صاحبکم خلیل اللہ، کہ اگر دنیا کے اندر میری امت میں اگر میں کسی کو خلیل بناتا تو وہ ابو بکر کی ہستی ہے، ابو بکر صدیق ہیں، میں ان کو اپنا خلیل بناتا، لیکن اللہ نے مجھے اپنا خلیل بنا لیا ہے۔ اور خلیل ایسی دوستی ہوا کرتی ہے کہ اس کے بعد ویسی دوستی دوسرے سے نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن ابو بکر کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ میرے ساتھی ہیں، یہ میرے ساتھی اور میرے دوست ہیں، لیکن خلت کا جو مقام، خلت کا جو مرتبہ اللہ تعالیٰ نے دیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک سے وہ خلت ہمیں مل گئی ہے، اللہ کے ہم خلیل ہیں، اور اب یہ خلت کا مرتبہ کسی اور سے نہیں ہو سکتی۔ تو خلیل اللہ رب العالمین نے 2 ہی لوگوں کو، پوری دنیا کے انسانوں میں صرف 2 ہی ہستیاں ایسی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو خلیل کہا ہے۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظمت اور آپ کی افضلیت کو اگر آپ جاننا چاہیں، قرآن اگر پڑھیں گے، قرآن میں جتنے انبیاء کا تذکرہ ہوا ہے، جتنے نبیوں کا نام آیا ہے، اکثر انبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ خود نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور جتنے انبیاء علیہ السلام آئے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد تقریباً تمام انبیاء علیہ السلام آپ ہی کی اولاد میں سے ہیں۔ تو یہ آپ کی عظمت، آپ کے شرف اور آپ کے مقام، بلند مقام کی دلیل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام سے پہلے بھی اور اسلام کے بعد بھی، چاہے مسلمان ہوں، یہودی ہوں، نصرانی ہوں، سارے لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں، ان کی عظمت کو تسلیم کرتے ہیں، اور ان کی ملت، ان کے منہج، ان کے طریقے پر اپنے آپ کو قائم رہنے والا باور کراتے ہیں، اور لوگوں میں یہ اعلان کرتے ہیں کہ ان کو ماننے والے اصلاً ہم ہی ہیں۔
سورہ بقرہ کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ یہودی یہ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروکار ہم کرنے والے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ماننے والے ہم ہیں۔ عیسائی یہ کہتے ہیں کہ یہودی کچھ بھی نہیں ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے منہج پر چلنے والے، آپ کے طریقے پر چلنے والے ہم ہیں۔ یہ عیسائی اور یہودی آپس میں کہتے ہیں، قرآن نے کہا تم دونوں جھوٹے ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک اللہ کی عبادت کرنے والے تھے، اور آج امت محمدیہ جس ڈگر کے اوپر قائم ہے، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے جس منہج، جس طریقے اور جس عقیدے کے اوپر قائم ہے، یہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا منہج تھا۔ تو اللہ رب العالمین نے دنیا والوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک بلند اور اعلیٰ و عرفہ مقام عطا کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے چنندہ اور خاص بندوں میں ان کو انتخاب کر کے رکھا تھا۔ اور یہ بھی آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب بندوں کو جو اتنا بلند مقام عطا کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شافع محشر ہیں، قیامت کے دن پوری انسانیت کی سفارش کریں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تنہا پوری امت کا، پوری دنیا کا امام قرار دیا کہ ہم نے ابراہیم کو اکیلے ایک امت بنایا ہے، ہم نے ابراہیم کو امامت کے منصب پر فائز کیا ہے۔ یہ اتنا بڑا مقام اللہ نے جو اپنے انبیاء کو عطا کیا ہے، وہ آخر کس وجہ سے ہے؟ حدیث یہ کہتی ہے کہ یوں ہی یہ اتنے بلند مقام پر فائز نہیں ہوئے، اللہ کے جتنے محبوب بندے ہیں جسے اللہ پسند کرتا ہے، آزمائشوں میں مبتلا کرتا ہے، ان کی زندگی میں مصیبتوں کو لاتا ہے، اللہ تعالیٰ دکھ، تکلیف، پریشانی اور مصائب کے ذریعہ ان کے ایمان اور ان کے عقیدے کا امتحان لیتا ہے، اور جو بندے اس میں پاس ہو جائیں، جو بندے اللہ رب العالمین کے دین پر ایسی مشکل گھڑیوں میں قائم رہ جائے، اللہ تعالیٰ ایسے ہی لوگوں کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بلند مقام عطا کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل یبتلی الناس علی قدر دینہم، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ دنیا کے اندر جو مصیبتیں انسانوں کو پہنچی ہے، سب سے زیادہ مصیبت، سب سے زیادہ تکلیف اور دین کی خاطر سب سے زیادہ اگر مصیبتوں کا سامنا کسی نے کیا ہے، وہ اللہ کے پیغمبر ہیں۔ اللہ کے پیغمبر یوں ہی اتنے بلند مقام پر فائز نہیں ہوئے، دنیا میں سب سے زیادہ مصیبتوں کو برداشت کیا ہے۔ پھر ان کے بعد جو ان کے مقام اور مرتبے سے زیادہ قریب تھے، صالحین، متقی اور پرہیزگار لوگ، ایسے ہی لوگوں کو اللہ تعالیٰ زیادہ مصیبتوں میں مبتلا کرتا ہے۔ حدیث کہتی ہے، یبتلی الناس علی قدر دینہم، جس کا ایمان جتنا مضبوط ہوگا، جن کے اعمال جتنے اچھے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں اتنی ہی زیادہ مصیبتوں کو لائے گا، اور مصیبتوں کو لا کر ان کو مضبوط بنائے گا دین پر، پریشانیوں کو لا کر ایمان کو مضبوط کرے گا، تکلیفوں کو لا کر آخرت میں ان کے مقام کو بلند بنائے گا۔ تو یہ اللہ رب العالمین اپنے محبوب بندوں کو مصیبتوں میں مبتلا کر کے آزمانا چاہتا ہے، ان کو بلند مقام عطا کرنا چاہتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں سے گزارش ہے کہ جن کی زندگی میں پریشانی ہے، دین پر، ایمان پر، صحیح عقیدے پر، اسلام پر قائم رہنے کے باوجود اگر ہماری زندگی میں مصیبتیں ہیں، تو آپ اس بات کو یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پسند کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو آزماتا ہے، جو برائیوں میں ڈوب چکا ہے، جن کے دل سیاہ ہو چکے ہیں، اللہ نے ان کو آزادی دے دی ہے کہ اب تو حق کو قبول کرنے کے لائق ہے ہی نہیں، تیرے دل کے اندر ویسی صلاحیت بچی ہی نہیں ہے کہ تو کچھ قبول کر سکے، اس لیے ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں کے اوپر مہر لگا دیا ہے، اب وہ حق قبول نہیں کر سکتے، اس لیے مزید وہ برائیوں میں ڈوبتے چلے جاتے ہیں۔ لیکن جو نیک ہوتے ہیں، اللہ والے ہوا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کچھ مصیبتوں کو، پریشانیوں کو لا کر ان کو جانچتا ہے، ان کے ایمان کو پرکھتا ہے کہ دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ ڈگمگاتا ہے یا دین پر مصیبتوں کو دیکھ کر قائم رہتا ہے، یہ کس روش پر چلتا ہے۔ اللہ امتحان کے غرض سے اپنے مومن بندوں پر مصیبتوں کو لاتا ہے۔ تو یہ حدیث کہتی ہے کہ انبیاء علیہ السلام کو سب سے بلند مقام اور مرتبہ جو ملا ہے، ان کی بڑی آزمائشوں اور بڑی مشقتوں کے بعد ملا ہے۔ اور جس ہستی کا تذکرہ ہم آپ کے سامنے ابھی کرنے والے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام، یہ ایسی عظیم ہستی ہیں، ایسی شخصیت ہیں، ان کی پوری زندگی آپ کہہ لیں کہ ایک لمبی داستان ہے، ایک ایسی داستان کہ انسان اگر ان کی زندگی کے ایک ایک موڑ پر اپنی زندگی کو اسی منہج اور اسی طریقے پر ڈھال لے جائے، تو میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں اس کی زندگی بھی اور اس کی آخرت بھی سرخرو ہو جائے، وہ انسان دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بچپن سے لے کر، پیدائش سے لے کر کے آخری زندگی تک
ہر دور ہر زمانے میں ان کے ساتھ مصیبتیں پریشانیاں ہر جانب سے اللہ رب العالمین نے آزمائشوں کا پورا پہاڑ ان کے سر کے اوپر لاد دیا، لیکن وہ بندہ ایسا موحد بندہ، ایسا توحید پرست بندہ کہ ساری مصیبتوں کو برداشت کرتے چلا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت ہی سے متعلق ہم کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھیں گے، اس لیے کہ یہ قربانی جو کچھ ہی دنوں کے بعد ہمارے درمیان آنے والا ہے، اس قربانی کی جو تاریخ ہے، ابراہیم علیہ السلام کی ہستی، وہ ہستی ہیں جن کی اداؤں کو اللہ نے پسند کیا، جن کے قربانیوں کو اللہ رب العالمین نے پسند کیا، اور رہتی دنیا تک کے لیے ان کی اس قربانی کو ایک یادگار بنا دیا، ان کی اس قربانی کو پوری دنیا والوں کے لیے ایک سنت جاریہ قرار دے دیا۔ اور آج بھی ہم اسی ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرتے ہیں۔ اسی مناسبت سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کو ہم آپ کے سامنے اور ان کی زندگی کے جو روشن پہلو ہیں ہم آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام شام کے ایک شہر بابل کے اندر پیدا ہوتے ہیں۔ وہ شہر جو اس زمانے میں ان کے والد اور وہاں کا جو علاقہ ہے، لوگ خود اپنے ہاتھوں سے بت بناتے تھے، اور بت بنا کر کے تراش کر کے پورا تیار جب ڈھانچہ ہو جاتا تھا اس کو بیچتے بھی تھے، اور انہیں خود اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بت کی پوجا بھی کرتے تھے، ان کے سامنے جھکتے بھی تھے، ان کی عبادت بھی کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام ایسے ماحول میں پیدا ہوتے ہیں، ولادت ہوتی ہے، تھوڑے بڑے ہوتے ہیں، شعور آتا ہے۔ اللہ رب العالمین جب آپ کو نبی اور رسول بنانے کا انتخاب کرتے ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر سے دعوت توحید کا آغاز کرتے ہیں۔ دعوت کا آغاز اللہ رب العالمین کی توحید کا پیغام اپنے گھر سے شروع کرتے ہیں، اور سب سے پہلے اپنے والد محترم کو توحید کی دعوت دیتے ہیں، جو بت خود بنایا کرتے تھے، جن کا نام آزر تھا۔ قرآن میں آزر کا تذکرہ ہوا ہے، اور صحیح بخاری کے اندر بھی والد کا نام آزر ہی آیا ہے۔ تو وہ خود ہی اپنے ہاتھوں سے بت بنایا کرتے تھے، پوجتے بھی تھے اور بیچتے بھی تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد محترم سے کچھ باتیں کہیں اور انہیں دعوت فکر دی کہ آپ آئیں اس اللہ کی عبادت کی طرف جس نے مجھے نبی بنا کر کے بھیجا ہے، جس نے مجھے ایسا علم عطا کیا ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ رب العزت نے اس کا تذکرہ کچھ اس انداز میں کیا ہے، اذ قال لأبیہ یا ابتی لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا یغنی عنک شیئا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں یا ابتی، اے میرے والد محترم، انداز دیکھیے، دعوت پیش کر رہے ہیں۔ اس لیے کسی کے سامنے بھی اگر ہم حق پیش کرتے ہیں، صحیح بات بتاتے ہیں، انداز اچھا ہونا چاہیے۔ کچھ لوگ اصلاح بھی کرتے ہیں گالی گلوچ کے ساتھ، اصلاح بھی کرتے ہیں ڈانٹ ڈپٹ کے ساتھ، یہ اصلاح کا انداز نہیں ہے۔ باپ سے بات کرنے کا سلیقہ کیسا ہونا چاہیے، ادب کیسا ہونا چاہیے، ابراہیم علیہ السلام سے سیکھیے۔ آپ مومن ہیں، آپ کے والد کافر ہیں، بت بناتے ہیں، بت کی پوجا کرتے ہیں، بت کو بیچتے ہیں، ان کے سامنے توحید کی دعوت پیش کی جا رہی ہے۔ کتنے بہترین لہجے میں، یا ابتی، اے ابو جان، لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، آپ ایسی چیزوں کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو نہ ہی آپ کی باتوں کو سن سکتے ہیں، نہ ہی آپ کی عبادتوں کو اور خود آپ کو دیکھ سکتے ہیں، ولا یغنی عنک شیئا، اور آپ کو کچھ فائدہ یا نقصان بھی نہیں پہنچا سکتے ہیں، اس لیے آپ ایسی چیزوں کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ آپ دیکھیں، سمجھنے والی بات ہے۔ انسان کسی کو بڑا سمجھتا ہے، بڑا مانتا ہے، ان کے سامنے اپنے مسائل کو لے کر کے جاتا ہے اس امید کے ساتھ کہ ہماری اس مشکل میں، ہماری اس پریشانی میں، ہماری تکلیف میں وہ ہمارے ساتھی بنیں گے، ہمارے ساتھ دیں گے، ہماری مدد کریں گے۔ اور یہ بت، قرآن کہتا ہے کہ جو لوگ بتوں کی عبادت کرتے ہیں وہ بھی اسی مقصد سے کہ یہ بت ہماری باتوں کو سنیں گے، ہماری مرادوں کو پوری کریں گے، ہمیں کچھ دیں گے۔ قرآن نے کہا ایک سمجھانے کے انداز میں کہ ایسی چیز کی عبادت کیوں کی جا رہی ہے جو سن بھی نہیں سکتے، دیکھ بھی نہیں سکتے، کچھ دے بھی نہیں سکتے، کچھ لے بھی نہیں سکتے۔ ہم انہی چار چیزوں کے لیے تو کسی کو پکارتے ہیں کہ ہماری باتوں کو، کوئی اچھے انسان ہیں ہم ان کو بلاتے ہیں کہ ہماری پکار کو وہ سنیں۔ ہم کہتے ہیں کسی کے سامنے کوئی بات رکھتے ہیں، کہتے یہی ہیں کہ وہ ہماری جانب متوجہ ہوں، اور کسی سے مدد مانگتے ہیں اس امید کے ساتھ کہ وہ ہماری مدد کریں، ہمیں کچھ دیں۔ قرآن نے کہا یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، آپ کو دیکھ بھی نہیں سکتے، آپ کو دے بھی نہیں سکتے، آپ کی مشکلات کو بھی دور نہیں کر سکتے۔ تو یہ بت اتنے لاچار اور مجبور ہیں جو کچھ بھی نہیں کر سکتے، آپ کے لیے کچھ بھی کام کے نہیں ہیں، پھر کیوں آپ ان کی عبادت کرتے ہیں؟
اور اے میرے والد محترم لا تعبدی الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا، میرے والد محترم آپ شیطان کی پیروی کیوں کرتے ہیں؟ یہ بت کی پوجا یہ اصلاً شیطان کی پرورش ہے، یہ شیطان کی پوجا ہے۔ شیطان انسان کو اللہ کی عبادت سے بھٹکا کر کے غیروں کی عبادت کی طرف لے کر کے جانا چاہتا ہے۔ اس لیے میرے والد محترم آپ شیطان کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ شیطان رب کا سب سے بڑا ناشکرا ہے، رب کا سب سے بڑا نافرمان ہے، اللہ کا دشمن ہے، اللہ کا نافرمانی کرنے والا ہے۔ آپ ایسے شخص کی، ایسے شیطان مردود کی پوجا اور عبادت کیوں کرتے ہیں؟ اس رب کی طرف آئیں جس رب نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا ہے، اس رب کی طرف آئیں جس رب نے مجھے نبی بنا کر کے بھیجا ہے، اور ہم آپ کے پاس ایسے علم کو پیش کر رہے ہیں جو آپ کے پاس نہیں ہے۔ باپ نے بڑے ہی تلخ انداز میں، بڑے ہی سخت انداز میں اور بڑے ہی خطرناک جواب دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس انداز میں فٹکار لگائی کہ ابراہیم تو ہمیں اپنے باپ دادا کے دین سے، ہمیں اپنے باپ دادا کے دین سے دور کرنا چاہتا ہے۔ اگر آپ نے اس دعوت سے باز نہ آئے، اگر آپ نے اس طریقے کو نہ چھوڑا تو ہم آپ کو پتھروں سے ماریں گے، ہم آپ کو پتھروں سے ماریں گے، ہمیں ہمارے حال پر چھوڑ دیجئے، آپ اپنے راستے پر رہیے، ہمیں آپ کی دعوت کی، آپ کی تبلیغ کی ضرورت نہیں ہے، ہم اپنے باپ دادا کے دین پر رہیں گے۔ تو اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو توحید کی دعوت دی، گھر سے اس کا آغاز کیا، باپ کو دعوت توحید پیش کی، باپ نے انکار کر دیا، مانا بھی نہیں، الٹا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مارنے اور پیٹنے کی دھمکی دی کہ اگر اس دعوت سے باز نہ آئے تو پتھروں سے ماروں گا، پتھروں سے مار کر تجھے ہلاک کر دوں گا۔ لیکن پھر بھی اپنے باپ دادا کے دین سے ہم پھرنے والے نہیں ہیں، ہم اسی طریقے پر رہیں گے، اسی منہج پر رہیں گے۔ تو ابراہیم علیہ السلام ایسے گھرانے میں پیدا ہوئے تھے۔ یہاں ہمارے لیے نقطہ یہ ہے کہ کوئی بھی چاہے ہمارے گھر کے اپنے ہوں یا بیگانے ہوں، اگر وہ غلط کرتے ہیں، صحیح چیز صحیح علم ہمارے پاس ہے تو یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان کی اصلاح کریں، ان کو صحیح راستے پر لانے کی کوشش کریں، ان کو سمجھائیں، غلط بات پر ان کی تنبیہ کریں تاکہ وہ بھی ہمارے ساتھ صراط مستقیم کے اوپر آ جائیں، ہمارے ساتھ وہ بھی سدھر جائیں۔ یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ توحید یہ سب سے بڑی دولت ہے ایک مومن کے لیے۔ انسان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، دولت نہیں ہے، مال نہیں ہے، بال بچے نہیں ہیں، لیکن ایمان ہے اور توحید کی دولت ہے، ایک اللہ کی عبادت ہے، نجات کی امید کی جا سکتی ہے۔ لیکن توحید اگر نہیں ہے، مختلف برائیاں ہیں اور ساتھ ہی ساتھ عقیدے خراب ہیں، تو اس شخص کے لیے نجات کا کوئی راستہ ہی نہیں ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے انسان کے لیے جنت کو حرام قرار دیا ہے جو شرک کرنے والے ہیں۔ موحد جنت میں جائیں گے، مشرک جنت میں کبھی نہیں جا سکتی۔ اس لیے ہمارے اعمال کے اندر اگر شرکیہ اعمال ہیں، جیسے ہمارے بعض بھائی فیشن کے نام پر دیکھیں گے مزاروں پر جاتے ہیں، وہاں سے دھاگے لے کر کے آتے ہیں اور نہ جانے کیسے کیسے دانے اور دوسری چیزیں لے کر کے آتے ہیں، مزاروں پر جا کر دوسرے کی دیکھا دیکھی میں وہاں سجدہ کرتے ہیں، باباؤں سے مانگتے ہیں، ان کے مزار پر جا کر سر جھکاتے ہیں اور نہ جانے کیسی کیسی بدعقیدگیاں۔ یہ یاد رکھیں یہ سب شرک ہیں، یہ سب شرک کے اعمال ہیں۔ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کے سامنے جھکنا یہی تو سب سے بڑا شرک ہے۔ ہماری پیشانی آخری سانس تک صرف اللہ کی دربار میں جھکے، کسی اور کے سامنے ہم اپنی پیشانی کو داغدار نہ بنائیں۔ اللہ کے علاوہ غیروں کے سامنے جھکیں گے، دنیا میں بھی رسوا ہوں گے اور آخرت میں ہمیشگی کے جہنم میں چلے جائیں گے۔ اس لیے کہ مشرک کو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اس لیے مزاروں پر چاہے دوستوں کے ساتھ ہو یا کسی اور مقصد سے ہو، اولاد کے لیے ہو، کبھی بھی نہ جائیں۔ جو مانگنا ہے اللہ سے مانگیں، جب بھی سر جھکانا ہے اللہ کے دربار پر آئیں۔ یہاں آپ آئیں گے عزت کے ساتھ واپس جائیں گے، یہاں آپ آئیں گے آپ خوشی کے ساتھ اپنے گھر کو جائیں گے، اپنی مراد کو بھی پوری کر لیں گے اگر آپ نے اخلاص کے ساتھ اللہ سے مانگا ہے، اگر آپ کے دلوں کے اندر خلوص ہے، آپ اپنی مراد کو پوری کر کے جائیں گے۔ غیروں کے در پر جائیں گے، ذلیل بھی ہو جائیں گے اور آپ کچھ پائیں گے بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے دربار میں آخرت کے دن آپ ذلیل اور رسوا بھی ہو جائیں گے۔ اس لیے اپنے توحید کو مضبوط بنائیے۔ ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی کا سب سے بڑا خلاصہ یہی ہے کہ آپ ایک اللہ کی عبادت کریں، اسی کے سامنے سر جھکائیں، دنیا کے کسی اور کے سامنے سر نہ جھکائیں، اپنے ماتھے کو داغدار نہ کریں۔ اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، وہی پرستش کے لائق ہے، اسی کے سامنے سر جھکنا چاہیے۔ یہ اتنی بڑی پیشانی کسی اور کے سامنے ہم نہیں جھکا سکتے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی حکم دیا ہے قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے کہ توحید کے باب میں، توحید کے سلسلے میں آپ اسی منہج پر چلیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا منہج تھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام
جب اپنے باپ کو دعوت پیش کرتے ہیں، دعوت کو ٹھکرا دیا جاتا ہے، قوم کے سامنے توحید کی دعوت پیش کی جاتی ہے کہ ہو سکتا ہے باپ نے انکار کر دیا، قوم والے ہماری بات کو سمجھ جائیں، ہماری ان جذباتی باتوں کو اور ہمارے ان دل کے جو باتیں ہیں، اللہ کی جو صحیح پیغام ہے توحید کا، اس پیغام کو لوگ سمجھ جائیں۔ قوم والوں کے سامنے توحید کی دعوت پیش کی جاتی ہے، لیکن وہ لوگ بھی انکار کرتے ہیں۔ مختلف طریقے اختیار کیے جاتے ہیں سمجھانے کے لیے، بتانے کے لیے کہ کسی بھی طریقے سے ہماری بات سمجھ جائیں، لیکن وہ لوگ شرک کے جو دلدل میں ڈوب چکے ہوں، وہ انسان بھلا توحید کو کیا سمجھ سکتا ہے؟ توحید کے اعلیٰ اور بلند مقام کو وہ کیا جان سکتا ہے؟ توحید کی فضیلت کو وہ کیا سمجھ سکتا ہے جو شرک کے دلدل میں ڈوبا ہوا ہو؟ لوگوں نے آپ کی دعوت ٹھکرا دی۔ ایک انوکھا طریقہ اختیار یہ کیا کہ لوگ سال بھر میں ہر قوم کا ایک تہوار، ایک میلہ اور جشن کے کچھ ایام ہوا کرتے ہیں، اس زمانے میں بھی یہ چیزیں تھیں۔ لوگ اپنے تہوار کے لیے اپنے شہر سے باہر چلے گئے، سارے لوگ چلے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی میلے میں اپنے تہوار میں شریک ہونے کی دعوت دی گئی۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا انی سقیم، میں بیمار ہوں۔ ایک جھوٹ اس کو شمار کیا جاتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے پوری زندگی میں صرف 3 جھوٹ بولے ہیں۔ پوری زندگی میں ہمارے ایک ایک دن کے جھوٹ کو اگر گننا چاہے تو نہیں گن سکتی، پوری زندگی میں، وہ بھی ایسی مجبوری کہ انسان ویسی مجبوری میں اگر ہمارے پاس آ جائے تو ہزاروں جھوٹ بولنے کے لیے تیار ہو جائیں، لیکن اہل علم نے اس کو بھی توریہ شمار کیا ہے، یعنی انہوں نے بات صحیح کہی ہے، سامنے والے نے کچھ اور سمجھا ہے۔ یہ اس کا مفہوم ایک یہ بیان کیا جاتا ہے کہ میں بیمار ہوں، کہ میں دلی طور پر مریض ہوں۔ آپ لوگوں کے شرک کو دیکھ کر، غلط اعمال کو دیکھ کر ہمارا دل بیمار ہو چکا ہے، اس لیے میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتا ہوں۔ ایک توجیہ یہ بھی کی گئی ہے، لیکن جھوٹ میں اگر شمار کیا جائے تو بھی پوری زندگی میں 3 ہی جھوٹ انہوں نے کہی ہے، پوری زندگی کی تاریخ میں۔ یہاں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام یہ کہہ کر کے کہ میں بیمار ہوں، وہ میلے کے اندر نہیں جاتے ہیں۔ لوگ اپنے تہوار میں خوشی منانے کے لیے جاتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کا ارادہ رہتا ہے کہ تم لوگ جاؤ تو صحیح، میں بتاؤں گا تمہارے بتوں کے ساتھ کیسی درگت کرنے والا ہوں میں۔ وہ جو کہتے ہیں، قرآن نے تذکرہ کیا ہے، قسم کھا کر کہتے ہیں وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، کہ اللہ کی قسم تم لوگ جاؤ تو صحیح، تم لوگوں کے جانے کے بعد تمہاری معبودوں کے ساتھ، ان بتوں کے ساتھ میں کیا کرنے والا ہوں میں ہی بتاؤں گا۔ وہ سارے لوگ جب چلے جاتے ہیں، ایک کلہاڑی لے کر کے جاتے ہیں بت کدے میں، وہاں سارے بتوں کو دیکھتے ہیں، پہلے پوچھتے ہیں کہ یہ قسم قسم کے پکوان، چونکہ تہوار میں خصوصی طور پر لوگ اپنے دیوتاؤں کے سامنے چڑھاوا چڑھاتے ہیں اور مختلف قسم کے پکوان تیار کر کے ان کے پاس رکھتے ہیں، چاہے مسلمان میں ہمارے بدعقیدہ لوگ ہوں یا غیر مسلموں میں ہوں، یہ مزاروں پر رکھتے ہیں، اور وہ لوگ جو ہیں وہ اپنے دیوی دیوتاؤں کے سامنے مندروں کے پاس رکھتے ہیں۔ اس زمانے میں بھی یہ تصور تھا کہ ایسے موقع پر وہ اپنے دیوی دیوتاؤں کے سامنے کچھ چڑھاوا چڑھایا کرتے تھے۔ یہ گئے ابراہیم علیہ السلام، کہا کھاتے کیوں نہیں؟ یہ تمہارے پاس مختلف قسم کے کھانے رکھے ہوئے ہیں، کیوں نہیں کھاتے؟ ہم سے بات کیوں نہیں کرتے؟ اور ان ساری باتوں کو کہنے کے بعد کلہاڑی سے سارے بتوں کو توڑ کر کے رکھ دیتے ہیں۔ ایک بڑا بت اس کے کندھے کے اوپر کلہاڑی رکھتی جاتی ہے اور وہ واپس چلے آتے ہیں۔ لوگ جب میلے سے واپس آتے ہیں، دیکھتے ہیں ہمارے معبودوں کی تو حالت بگڑ چکی ہے، سارے معبودوں کو توڑ پھوڑ کر کے رکھ دیا گیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کس نے ایسا کیا ہوگا؟ کون ہے جو ہمارے معبودوں کے دشمن ہے؟ کچھ لوگ انہی میں سے کہتے ہیں کہ ایک ایسا نوجوان جسے ابراہیم کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں ہم نے سنا ہے کہ وہ ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتا تھا، ہو سکتا ہے اسی نے ہمارے معبودوں کی یہ درگت کی ہو، اسی نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کھلواڑ کیا ہو، توڑا ہو۔ وہ سارے لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں اے ابراہیم انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم کیا تو نے ہمارے معبودوں کی یہ حالت کی ہے؟ یہ توڑ پھوڑ ہمارے معبودوں کی یہ پوری حالت کیا تم نے کی ہے؟ قرآن کہتا ہے، ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں نہیں، بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، ہم نے کچھ بھی نہیں کیا ہے، ان کے بڑے نے کیا ہے، اگر یہ بولتے ہیں تو ان سے پوچھ لو۔ جواب دیکھیے، توحید کو سمجھانے کا کتنا بہترین طریقہ اختیار کیا۔ بات نہیں سمجھ رہے تھے، ایک ایسے انداز سے سمجھانے کی کوشش کی کہ انسان مجبور ہو جائے ایسے جواب دینے پر۔ ان لوگوں نے کہا ابراہیم تو جانتا ہے ہمارے معبود بولتے نہیں ہیں، ہمارے معبود سنتے نہیں ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا پھر ایسی چیزوں کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو آپ کی باتوں کو سن نہیں سکتے، آپ کی باتوں کا جواب نہیں دے سکتے، آپ کی مدد نہیں کر سکتے؟ ایسی معبودوں کی عبادت آپ کیوں کرتے ہیں؟ اس اللہ کی عبادت کریں جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا، جس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔
تو یہاں ابراہیم علیہ السلام نے کتنے بہترین طریقے سے ایک اللہ کی عبادت کو سمجھانے کی کوشش کی کہ جب یہ اپنا دفاع نہیں کر سکتے، اپنی جان کو نہیں بچا سکتے، اپنی جو جسم ہے جس کو آپ نے تیار کیا ہے اس کی حفاظت نہیں کر سکتے، تو آپ کی حفاظت کیا کریں گے؟ آپ کی مدد کیا کریں گے؟ آپ کی پریشانیوں کو دور کیسے کریں گے جو خود اپنی ذات کا دفاع نہ کر سکتا ہو؟ لوگوں نے کہا ابراہیم آپ نے ہمارے معبودوں کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے۔ لوگوں نے مشورہ کیا اب کیا کیا جائے؟ کہا اکٹھا ہو جائیں، ہم اپنے معبود کی مدد کریں گے۔ عقل دیکھیے، انسان کی جب عقل پلٹ جاتی ہے کیسی کیسی باتیں انسان کرتا ہے۔ ایک معبود جسے وہ دیوتا مانتے ہیں، جس کے سامنے وہ جھکتے ہیں، جس کے سامنے اپنی مرادوں کو رکھتے ہیں، جب معبود پر مصیبتیں آئی ہیں، لوگ قرآن کہتا ہے وہ لوگ کہتے ہیں کہ تم لوگ اٹھو، کھڑے ہو جاؤ، تیار ہو جاؤ، ابراہیم علیہ السلام کو سزا دو، اپنے معبود کی مدد کرو۔ معبود دوسرے کی مدد کے محتاج نہیں ہوا کرتے ہیں۔ معبود وہ ہے جس نے کائنات کو پیدا کیا، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اس کے محتاج پوری کائنات ہیں، کائنات کا ذرہ ذرہ ہے۔ معبود ایسے ہوا کرتے ہیں جو کسی کے محتاج نہیں ہوا کرتے ہیں، کسی کے ضرورت جن کو نہیں ہوا کرتی ہے، وہ اکیلا تنہا ساری چیزوں کا مالک ہے، سارے اختیارات اور پوری کائنات کی جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے۔ ایسے معبود جو خود آپ کے مدد کے محتاج ہیں وہ معبود نہیں ہو سکتے۔ آپ معبود بناتے ہوں لیکن حقیقت میں وہ عبادت کا درجہ نہیں رکھ سکتے، وہ تو پتھر کے بت ہیں۔ آپ جس شکل میں چاہتے ہیں، جس ڈھانچے میں چاہتے ہیں ان کو بنا سکتے ہیں۔ لوگوں نے کہا ہمارے معبود کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے، اس لیے کیا کیا جائے؟ ابراہیم کو آگ میں ڈالا جائے۔ فیصلہ یہی ہوا، پورے قوم کے لوگ بیٹھ کر کے یہی رائے طے کرتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ لگا کر جلا دیا جائے۔ بڑا گٹھر تیار کیا، ایک بڑی ڈھیر میں ان کو جلا کر کے پھینکنے کی کوشش کی گئی، اور ایسے موقع پر جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جانے لگا ایک ہی جملہ تھا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ تعالی ہمارے لیے کافی ہے اور وہی ہمارا بہترین کارساز ہے۔ ایسی مصیبت میں کون ہمارے لیے کافی ہو سکتا ہے؟ کون ہماری مدد کر سکتا ہے؟ جب پوری قوم ہمارے خلاف ہوں، پوری قوم ہمیں مارنے کے در پہ ہوں، پوری قوم ہمیں اس دنیا سے مٹانے کے لیے تیار ہوں، ایسے موقع پر دنیا کی کون سی ایسی ہستی ہے جو ہماری مدد کر سکتی ہوں؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا حسبنا اللہ، اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بہترین مددگار ہے۔ ایسے موقع پر اللہ مدد کریں گے اپنے بندوں کی، اور ہوا بھی یہی۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے کہا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم، اے آگ تو ابراہیم علیہ السلام کے لیے سراپا ٹھنڈی بن جا، نہ ہی اتنا گرم کہ اس کو تکلیف ہو گرمی کی وجہ سے، نہ ہی اتنا سرد کہ ٹھنڈک کی وجہ سے ان کو تکلیف پہنچے، بلکہ ان کے لیے سلامتی والی آگ بن جا۔ پوری دنیا نے ان کو مارنے کی کوشش کی، پوری دنیا نے آگ جلائی، اللہ تعالیٰ نے اس آگ کی صلاحیت کو ہی ختم کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آگ کے اندر جو جلانے کی صفت تھی، جلانے کی جو صلاحیت تھی، اس صلاحیت کو ہی اللہ رب العالمین نے ختم کر دیا۔ ایک شاعر نے کہا تھا آج بھی ہو جو براہیم سا ایماں پیدا، آج بھی ہو جو براہیم سا ایماں پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ ابراہیم علیہ السلام کے ایمان جیسے اگر لوگ ایمان بنا لیں، آج بھی آگ ہمارے لیے گلزار بن سکتی ہے۔ مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے؟ مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ اللہ جو چاہے وہی ہوتا ہے۔ دنیا والے لاکھ کوششیں کرے، اگر اللہ نہ چاہے کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ پوری دنیا نے کوشش کی ابراہیم علیہ السلام کو مارنے کی، اللہ چاہتا تھا کہ وہ زندہ رہیں، دنیا میں ایک تاریخ روشن کریں، دنیا والوں کے سامنے ایک نمایاں تاریخ لکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے پورے لوگوں کی تدبیروں کو بیکار کر دیا، ابراہیم علیہ السلام کو زندہ رکھا، سلامت رکھا۔ آئندہ کی باتیں انشاءاللہ اگر موقع ملا ان کی زندگی کی آئندہ کی جو تاریخ ہے آئندہ جمعہ میں بیان کریں گے۔ یہیں سے اپنی باتوں کو ختم کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین تو ہم تمام لوگوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے منہج کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم ہم گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، مختلف برائیاں ہیں پروردگار عالم، لیکن توحید کی دولت تو نے ہمیں عطا کی ہے۔ اللہ تعالیٰ آخری سانس تک عقیدہ توحید کے اوپر قائم و دائم رکھ، آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔